سورہ مؤمنون آیت نمبر 53 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، ہر فرقہ جو ان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں۔ فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، زبر زبور کی جمع ہے، معنی ہے کتاب۔ اس معنی کے اعتبار سے مراد یہ ہے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب انبیاء اور ان کی امتوں کو اصول اور عقائد کے مسائل میں ایک ہی دین اور طریقے پر چلنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ عقیدے کے معاملے میں، شریعت کے قانون کے معاملے میں ایک ہی دین اور طریقے پر چلنے کی اللہ نے ہدایت فرمائی تھی، مگر امتوں نے اس کو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے مختلف ہو گئے، ہر ایک نے اپنا طریقہ الگ الگ بنا لیا اور اپنی کتاب الگ بنا لی۔ اور زبر کبھی زبرہ کی بھی جمع آتی ہے جس کے معنی ہے ٹکڑا اور فرقے کے، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ اور مراد آیت کی یہ ہے کہ یہ لوگ عقائد میں یعنی عقیدوں میں اور اصول میں یعنی قاعدے اصول شریعت کے قانون میں بھی مختلف فرقے بن گئے، لیکن فروعی اختلاف ائمہ مجتہدین کا اس میں داخل نہیں۔ جیسے امام شافعی کے نزدیک کچھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کچھ اور ہیں، تو یہ اختلاف یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ اختلافات سے دین اور ملت الگ نہیں ہوتا، اور ایسا اختلاف رکھنے والے الگ الگ فرقے نہیں ہوتے ہیں، اور اس اجتہادی اور فروعی اختلاف کو فرقہ واریت کا رنگ دینا جہالت ہے جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں۔ آیت نمبر 54 فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، سو چھوڑ دے ان کو ان کی بے ہوشی میں ڈوبے ایک وقت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، سو دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیاں، یہ بات نہیں وہ سمجھتے نہیں، یہ بات وہ سمجھتے نہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، البتہ جو لوگ، وہ ایسے نہیں ہیں۔ تفسیر سنیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی حیت سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور باوجود اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے کے ان کے دل اس سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ جو دینا ہے وہ دے کر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف رہتا ہے، خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، دیکھیے وہاں جا کر ان صدقات کا کیا پھل ظاہر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا حکم کے موافق نہ ہو، مثال کے طور پر حلال مال نہ ہو، یا نیت اللہ کے لیے خالص نہ ہو، اور نیت میں اخلاص ہو لیکن مکمل پورا نہ ہو، یا مال کا حرام ہونا ہمیں معلوم نہیں پڑا، ہم نے حلال سمجھ کے خرچ کیا، تو الٹا تو پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ ڈرتے ہیں لوگ خرچ کر کے،
اللہ ताला उनकी तारीफ़ फरमा रहे हैं। तो जिन लोगों में ये सिफात होंगी, ये लोग अपने फ़ायदे जल्दी जल्दी हासिल कर रहे हैं और वो उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, फ़ायदे में हैं ये लोग। और ये मज़कूरा जो काम है कुछ सख्त भी नहीं जिनका करना मुश्किल हो, क्योंकि हम किसी को उसकी वसाअत और उसकी ताकत से ज़्यादा काम करने को नहीं कहते, इसलिए ये सब काम आसान हैं और उसके साथ उनका अच्छा अंजाम और अच्छा फल यकीनी है, क्योंकि हमारे पास एक दफ्तर, एक नाम अमाल का महफूज है जो ठीक ठीक सब का हाल बता देगा और लोगों पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं होगा। वल्लज़ीन हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और जो लोग अपने रब की बातों पर यकीन करते हैं। वल्लज़ीन हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून, और जो लोग अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं मानते। वल्लज़ीन युतून मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, और जो लोग कह देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल डर रहे हैं इसलिए कि उनको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। सुभान अल्लाह, क्या फरमा रहे हैं देखिए, वल्लज़ीन युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिला। युतूना जिसके माने देने के हैं, खर्च करने के हैं, तो उसकी तफसीर सदक़े से की गई। और हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक क़िरात उसकी यतूना मा अतौ भी मनक़ूल है, यानी अमल करते हैं, जो कुछ करते हैं उसमें सदका आ गया, नमाज आ गया, रोज़ा आ गया, तमाम नेक काम शामिल हो गए। और मशहूर क़िरात पर अगर यहाँ सदका ही मुराद लें तो वो भी सही है, मगर मुराद बहरहाल आम नेक अमाल हैं। जैसा एक हदीस से साबित है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने इस आयत का मतलब, ध्यान से सुने, मैंने इस आयत का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि ये काम करके डरने वाले लोग कौन हैं। वो हैं जो शराब पीते हैं या चोरी करते हैं और उनके दिल अल्लाह से डर रहे होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सिद्दीक़ की बेटी, ये बात नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सदक़ात देते हैं, उसके बावजूद अल्लाह से डरते रहते हैं कि शायद हमारे ये अमल अल्लाह के नज़दीक हमारी किसी कोताही के सबब कबूल न हो। ऐसे ही लोग नेक कामों में मुसारअत और मुसाबकत किया करते हैं, जल्दी करते हैं। और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो नेक अमल करके इतने डरते थे कि तुम बुरे अमल करके भी इतना नहीं डरते। जी, तर्जुमे के बाद मैं नई आयत पढ़ता हूँ, तो उसका नंबर मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप समझ लें। अब आयत नंबर 61 चल रही है, 61। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून, वो लोग दौड़ दौड़ कर लेते हैं भलाइयाँ और वो उन पर पहुँचे सबसे आगे। उलाइका युसारिऊन फिल खैरात व हुम लहा साबिकून, मुसारात फिल खैरात से मुराद ये है कि जैसे आम लोग दुनिया के फ़ायदों के पीछे भागते हैं और दूसरों से आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहते हैं, ये हज़रात दीन के फ़ायदे में ऐसा ही अमल करते हैं, इसीलिए वो दीन के कामों में दूसरों से आगे रहते हैं। वला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वलदैना किताब यंतिक़ु बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून, और हम किसी पर बोझ नहीं डालते मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक, और हमारे पास लिखा हुआ है जो बोलता है सच और उन पर जुल्म न होगा। क्या मतलब है?
اللہ فرما رہے ہیں جتنی انسان پر طاقت ہے نا انسان کے پاس، ہم اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں، وہ طاقت سے زیادہ ہم کبھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے، یعنی کتاب ہے، جس میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بولتی ہیں اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی جتنا عمل کیا ہے اتنا ہی ان کو بدلہ ملے گا، اچھا ہو یا برا ہو برابر ملے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ کوئی نہیں، ان کے دل بے ہوش رہیں اس طرف سے، اور ان کو اور کام لگ رہے ہیں اس کے سوائے کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ تفسیر دیکھیے، مومنین کی حالت سنی اوپر، مگر کفار ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ بالکل برعکس ہیں، الٹے ہیں، اپوزٹ ہیں۔ ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے جس کا ذکر بآیات ربہم میں ہے، جہالت اور شک میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا حال اوپر بھی معلوم ہو چکا ہے۔ فذرہم فی غمرتہم، کہ ان کو ان کے نشے میں رہنے دو۔ ہاں، اور اس جہالت و انکار کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی برے برے خبیث عمل ہیں جن کو یہ برابر مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شرک اور برے اعمال کے برابر خوگر رہیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو، جن کے پاس مال و دولت اور نوکر چاکر سب کچھ ہے، عذاب بعد الموت میں دھر پکڑیں گے، اور غریب غربا تو کس گنتی میں ہیں، اور وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب ان سب پر عذاب نازل ہوگا تو فوراً چلا اٹھیں گے، اور سارا انکار، استکبار، غرور جو آپ کر رہے ہیں، جس کے آبادی ہیں، وہ سب کافر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جاوے گا کہ اب مت چلاؤ کہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی۔ اب مت چلاؤ، پکارو مت، چلاؤ مت، کیونکہ یہ دار الجزا ہے، بدلے کا عمل ہے، بدلے کی جگہ ہے، دار العمل نہیں ہے، یہاں عمل نہیں چلے گا، یہاں تو صرف بدلہ ملے گا۔ چلانا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں دار العمل تھا یعنی دنیا میں، اس میں اگر کرتے تو بات سمجھ میں آتی۔ اب اس میں تمہارا یہ حال تھا کہ میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر رسول کی زبان سے سنائی جایا کرتی تھیں، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر رسول کی زبان سے سنائی جایا کرتی تھیں، تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، تکبر کرتے ہوئے قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے، اس قرآن کی شان میں بےہودہ باتیں بکتے ہوئے، کوئی اس کو سحر اور جادو کہتا، کوئی شعر کہتا تھا۔ اور مشغلہ کا یہی مطلب ہے کہ پس تم نے دار العمل میں، جہاں عمل کرنے کا چانس تھا، جہاں پر بیج بونے کا موقع تھا، کھیتی لگانے کا موقع تھا، وہاں تم نے نہیں کیا، جیسا کہ آج دار الجزا ہے اور آج بدلہ ملنے والا ہے، تو جو کیا وہ بھگتو۔ اور یہ لوگ جو قرآن کی اور صاحب قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ کیا ان لوگوں نے اس کلام الہی میں غور نہیں کیا جس سے اس کا اعجاز ظاہر ہو جاتا اور یہ ایمان لے آتے؟ یہ تکذیب کی وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں کے پاس نہیں تھی، یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ اب جھٹلا دیا۔ تو اللہ کے احکام جو ان کے پاس آئے ہیں، یہ ہمیشہ سے نبیوں پر آتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ان کے ذریعے ان کی امتوں کو یہی احکام دیے جاتے رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں نے کسی رسولوں کے ذریعے بات بھیجنا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو پہلے سے بھیجتے آئے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے۔ تو جھٹلانے کی وجہ بھی بے بنیاد ہے کہ ماں باپ کے پاس نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، ہم نے ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ دو وجہ تو قرآن کے متعلق ہیں۔ آگے صاحب قرآن کے متعلق فرماتے ہیں، یعنی جھٹلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رسول کی صفت، یہ لوگ اپنے رسول کی صفت دیانت اور صدق و امانت، دیانت داری، امانت داری، سچائی سے واقف نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ وجہ بھی باطل ہے، کیونکہ آپ کی سچائی، آپ کی دیانت داری پر سب کو معلوم ہے کہ نبی سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں۔ یہ لوگ نعوذ باللہ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں۔
سو آپ کا اعلیٰ درجے کا عقل والا ہونا، صاحب رائے ہونا، ظاہر ہے دنیا میں سب سے بڑے عقل مند آپ تھے. سو واقع میں ان میں سے کوئی بھی دلیل اور کوئی بھی پروف اور کوئی وجہ معقول نہیں، عقل میں آنے والی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت رکھتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ حق بات سے کیا رکھتے ہیں؟ نفرت رکھتے ہیں. بس یہ تمام تر وجہ ہے تکذیب کی اور عدم اتباع کی، حق کو نہ ماننے کی. اور یہ لوگ اس دین حق کا اتباع تو کیا کرتے ہیں، یہ تو اور الٹا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دین حق ہی ان کے خیالات کے تابع ہو جائے، سچا جو دین ہے وہ ان کی مرضی کے تابع ہو جائے. اور جو قرآن میں باتیں آئے ہیں ان کے خلاف ہیں، ان کے عقل کے خلاف ہیں، ان کو خارج یا ترمیم کیا جائے، یہ آیت قرآن سے نکالو، یہ کم کرو. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدل. جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ یوں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں ذرا عدل بدل کر دو. اور دین حق ان کے خیالات کے تابع ہو جاتا تو تمام عالم میں کفر و شرک پھیل جاتا، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ حق تعالیٰ کا غضب تمام عالم پر متوجہ ہو جاتا. اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ تمام آسمان اور زمین اور جو ان میں آباد ہیں سب تباہ ہو جاتے. جیسا قیامت میں تمام انسانوں میں گمراہی عام ہو جانے کے سبب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی سب پر عام ہوگا. جی، قیامت کے قریب تمام انسانوں میں گمراہی، اللہ کے راستے سے ہٹ کر گناہوں میں پڑ جانے کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھی سب پر ہوگا، اور غضب الہی، اللہ کا غصہ عام ہونے سے سب کی ہلاکت بھی عام ہو جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے. اور اول تو کسی امر کا حق ہونا اس بات کا مقتضا ہے اس کے وجوب قبول کو گو نافع بھی نہ ہو. بھائی جب بات حق ہے تو ماننا بھی ضروری ہے نا، اور اس کا قبول نہ کرنا یہ تو بری بات ہے. مگر ان لوگوں میں صرف یہی ایک عیب نہیں کہ حق سے وہ منہ پھیرتے تھے، حق کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری کمی، خامی اور عیب ان میں یہ بھی ہے کہ حق کا اتباع، حق کو مان کر چلنا جو ان کے فائدے کا سامان ہے اس سے بھی دور بھاگتے ہیں. جہاں فائدہ نہیں سمجھ میں آیا اس سے تو دور بھاگتے ہی ہیں، لیکن جہاں فائدہ ہے اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں. بس ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت اور نفع کی بات بھیجی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی روگردانی کرتے ہیں. علاوہ وجوہ مذکورہ کے ان کی تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ ان کو یہ شک ہوا ہو کہ آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں، کچھ پیسہ چاہتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ آمدنی آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے، تو آپ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ خلاصہ ان کی حالت کا یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف، جس کو اوپر حق کہا ہے، بلا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ اس سیدھے رستے سے ہٹتے جاتے ہیں. آخرت پر ایمان نہیں ہے تو سیدھے رستے سے ہٹ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حق ہونا اور مستقیم ہونا اور فائدے مند ہونا یہ سب ایمان کے مقتضیات جمع ہیں، اور جو وجوہات روکنے والی تھیں وہ تو موجود نہیں ہیں. تو پھر مانو نا بھائی، ایمان نہ لانا کتنی درجے کی جہالت ہو گئی. جب فائدہ بھی ہے، سیدھا راستہ بھی ہے، اور جانتے ہیں حق بھی ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور ان کی یہ قساوت، ان کے دل کا سخت ہونا اور ان کی ہٹ درمی یہ حالت ہے کہ جس طرح یہ لوگ آیات شریعہ سے متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح آیات قہریہ اور اللہ تعالیٰ کے غصے کی آیتیں اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصائب، مصیبت، بلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے. گو مصیبت کے وقت طبعی طور پر ہم کو پکارتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ دفع الوقتی ہوتی ہے. وہ مصیبت ہٹی تو پھر بھول کے اپنے کام دھندے میں لگ گئے. لو بھائی، اللہ کو پھر بھول گئے. اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں تو وہ لوگ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کریں گے، اور وہ قول و قرار جو مصیبت میں کیے تھے، وہ وعدے جو مصیبت میں کیے تھے، سب ختم ہو جائیں گے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے. اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں. اب اس پر ثبوت یہ ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے. سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے پورے طور پر فروتنی کی، نہ عاجزی اختیار کی. جب عین مصیبت میں، اور مصیبت بھی ایسی سخت جس کو عذاب کہا جائے،
جیسے قحط پڑ گیا, دشکال ہو گیا, بارش نہیں برس رہا ہے نا, جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ہوا تھا, انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی, تو مصیبت کے زائل ہونے کے بعد کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہاں اب دیکھیے یہ بیماری جو آئی, یہ تو اللہ سے گڑ گڑانے کا وقت تھا نا, بہت سارے لوگ اس میں گڑ گڑائے, اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو وقتی طور پر گڑ گڑائے بعد میں بھول گئے, اور بعض لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی گڑ گڑائے ابھی بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, مگر ان کی یہ ساری بے پرواہی اور بے باکی ان مصائب تک ہیں جن کے وہ عادی ہو چکے ہیں. تکلیف آئی تو چلا پکار کریں گے, گئی تو پھر لگ جائیں گے, وہ ایسا تھا ویسا تھا, اس کا یہ ریزن تھا وہ ریزن تھا, اس کا یہ علاج ہے, اتنا ہے, ریکوری اتنی ہے, بس یہی باتیں کریں گے. اب اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کا عذاب, اللہ سے معافی مانگنا, وہ سب بھول جائیں گے. یہاں تک کہ ہم جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے جو کہ فوق العادت ہو, خواہ دنیا ہی میں کوئی غیبی قہر آ پڑے یا موت کے بعد ضرور ہی واقع ہوگا, تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا, اور سب نشہ ختم ہو جائے گا ان کا, جس نشے میں مست تھے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے غمرہ, ایسے گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے اور جو اس میں داخل ہونے والے کو اپنے اندر ہی چھپا لے. تو غمرہ کے معنی پردہ اور ہر ڈھانپ لینے والی چیز. یہاں ان کی مشرکانہ جہالت کو غمرہ کہا گیا کہ جو ان کے دل ڈوبے ہوئے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں کہ کسی طرف سے ان کو روشنی کی کرن نہیں پہنچتی. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ, یعنی ان کی گمراہی کے لیے تو ایک شرک و کفر ہی کا پردہ غفلت کافی تھا. ان کی دلوں پر جو پردہ شرک کا پڑا ہے, کفر کا پڑا ہے, مگر اسی پر بس نہیں کرتے, اس کے ساتھ دوسرے برے اعمال بھی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان غافلوں میں سے نہ بنائے جو مصیبت کے وقت تو واویلا چلا پکار کریں, جب مصیبت ختم ہو جائے تو بھول کر بیٹھ جائیں. ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ مصیبت پھر کبھی لوٹ نہ آئے یا کبھی کسی دوسری شکل میں نہ آئے. اللہ میری آپ کی تمام ایمان والوں کی, تمام جہان کے انسانوں کی حفاظت فرمائے. سب کو اللہ سیدھا راستہ عطا فرمائے, سب کی اللہ ہدایت فرمائے. جزاکم اللہ